إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں
लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो लामहदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। और अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। और अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुँचा। और तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरदर इस्लाम, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे पैगंबर, सरवरे दो जहां, हादिए दो आलम, सरकारे दो जहां, कायनात में अल्लाह ताला के सबसे बड़े तर्जुमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी इस मुक़द्दस महीने में हुई, माह रबीउल अव्वल के अंदर हुई। और अल्लाह ताला ने आपको पूरी शान व शौकत के साथ भेजा, मबूस किया। जगह जगह कुरान करीम की आयतों में आपकी आमद का ऐलान किया। कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब अता करके मोमिनों पर बड़ा ही एहसान किया है। कहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर भी आ गया है और किताबें मुबीन भी आ गई है। कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि ताकीद तुम्हारे पास तुम्ही में से अल्लाह ताला का रसूल आ गया है जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बड़ा गरम गुजरता है, जो मोमिनों पर बड़ा ही शफीक है और बड़ा ही मेहरबान है। और पारा नंबर 22 में 5 सिफात के साथ आपका जिक्र किया, आपकी आमद का तज़किरा किया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तर्जमा, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई इलल्लाह बनाकर और सिराजे मुनीर बनाकर भेजा। 5 सिफात का एक ही मकाम पर तज़किरा किया, ए प्यारे नबी कहकर आपको मुखातब किया। नबी कहते हैं उस हस्ती को कि जो अल्लाह ताला से खबरें लेती है और मखलूक को देती है। वो हस्ती जो गैब की खबरें अल्लाह ताला से वसूल करती है और मखलूक तक पहुंचाती है, उस हस्ती को नबी कहते हैं। यानी गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह की इत्तिला देने वाला, अल्लाह ताला की भेजी हुई खबरें पूरी कायनात को सुनाने वाला वो अल्लाह का नबी होता है। तो अल्लाह ताला ने आपको नबी कहकर मुखातब किया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है, हमने भेजा है। किसी को एतराज़ हो तो हमारे सामने आए, हम पर एतराज़ करे। जो हम पर एतराज़ करेगा उसके ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
ہم نے بھیجا ہے اپنے پیارے نبی کو، ہم نے مبعوث کیا ہے، ہم نے ان کو پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آگے وہ 5 اوصاف ذکر کیے، فرمایا کہ ہم نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، جو اپنی امت کی گواہی بھی دیں گے اور سابقہ نبیوں کی دعوت کی صداقت کی بھی گواہی دیں گے، اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے کہ میری امت کس طرح چلتی رہی ہے۔ یعنی یہ گواہی حق میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ نہ کرے مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے۔ حق میں تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میری امت ہے، اس نے میری دعوت پر لبیک کہا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کی، اور جس دین پر میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا اسی دین پر انہوں نے چل کر دکھایا۔ اور مخالفت میں یہ ہو سکتی ہے کہ یا اللہ یہ میری امتی تو کہلاتے لیکن میرے آنے کے بعد نہ تو انہوں نے قرآن پر عمل کیا نہ میری سنت پر عمل کیا، انہوں نے اپنا ہی دین بنا لیا، اپنی خواہشات پر چلنے لگے، میری دعوت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ خدا نہ خواستہ پیارے نبی اگر کسی کی مخالفت میں گواہی دے دے تو پھر اس کا کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے ماحول پیدا فرما دے، کیونکہ جس کے حق میں پیارے نبی کی گواہی پڑ گئی وہ بخشا گیا، پڑ گئی حشر میں جس میں وہ بخشا گیا۔ پیارے نبی نے جس پر نظر رحمت کر دی اور جس کے حق میں گواہی دے دی اس کی بخشش کا راستہ کھل جائے گا، اور جس کی مخالفت میں گواہی دی اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کیا گواہی دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کون سی گواہی مخالفت میں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی یہ گواہی دے سکتے، اور رسول نے کہا اے میرے پروردگار یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، قرآن پاک کو متروک کر دیا تھا، اور یہ اپنی خواہشات پر چلتے رہے۔ پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا رہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اگر پیارے نبی نے حق میں گواہی دے دی پھر تو وارے کے لیے آرے ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی مخالفت میں گواہی دے دی، اور یقیناً جب قرآن میں آیا ہے تو مخالفت میں یہ گواہیاں پڑیں گی۔ کن لوگوں کے؟ جو پیارے نبی کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اللہ کے کلام کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اب اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اگر مانے گا تو وہ بندہ اپنی آخرت کو خود برباد کرے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی ہے اور پیارے نبی کی ذات بھی بڑی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں اتھارٹی ہے، اللہ کا قرآن اتھارٹی ہے، پیارے نبی کی سنت اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے لانی پڑے گی اور پیارے نبی کے فرمان سے لانی پڑے گی۔ بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو، اگر اللہ اور اس کے پیارے رسول سے اس کی بات ٹکرا جائے تو اسے چھوڑ دیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اہمیت دی، اللہ کی بات کو نظر انداز کیا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن۔ لہذا عام حالات میں زبانی طور پر تو کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی بات سے کسی کی بات کو ترجیح دے اور پیارے رسول اللہ کی بات سے کسی کی بات کو ترجیح دے۔ لہذا عملی زندگی میں بھی یہ نظر آنا چاہیے، جب اللہ کا حکم آ جائے رک جائیں، پیارے نبی کا حکم آ جائے رک جائیں، وہاں کسی اور شخصیت کو پیش نہ کریں، چونکہ اللہ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں اور اللہ کے بعد رسول اللہ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔
ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور رسول پاک کا فرمان دوسری طرف ہو تو رسول پاک کی بات کو مانا جائے گا. چونکہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پیارے رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو پیارے رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پوری کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. تو آپ شاہد بن کر تشریف لائیں گے اور مبشر بن کر تشریف لائیں گے. مبشر کا معنی جنت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کی رحمت کی طرف بلانے والا. آپ نے ساری خوشخبریاں جو اللہ کی طرف سے تھیں وہ سنا دی. حدیثوں میں موجود ہے کہ کس کام پر کیا بشارت ہے، کس عمل پر کون سی رحمت میسر آئے گی. پیارے نبی نے کسی بات کو نہیں چھپایا، ہر بات واضح کر دی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خوشخبری سنا دی. تیسرا آپ کا وصف ہے نذیرہ، ڈر سنانے والا. اللہ کا ڈر آپ نے ایسا سنایا ہے کہ سنانے کا حق ادا کر دیا ہے. نذیر آپ اللہ کا ڈر سنانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، آخرت کے معاملات سے ڈرانے والے. آپ نے اپنی امت کو ڈرایا. ڈر سنانے والا، آپ نے ہر طرح سے اپنی امت کو خبردار کر دیا. اب امت کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا کہ ہمیں فلاں بات کا نہیں پتہ چلا، ہمیں فلاں بات کا پتہ نہیں چلا. اس لیے اللہ کا ڈر بھی پورا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی پوری. آپ کی جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے داعی اللہ. آپ اللہ کی طرف بلانے والے، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والے. آپ نے دعوت دی، مخلوق آئی، آپ کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے. آپ کی دعوت پر سب سے زیادہ لوگوں نے لبیک کہا. صاحب کا نبی، کسی نبی کا 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کسی کا 10 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کسی کا 50 نے، کسی کا 100 نے، کسی کا 500 نے، کسی کا 1000 نے کلمہ پڑھا. اور ہمارے پیارے نبی سبحان اللہ ایسی دعوت دی، کمال کر دیا. ہر طرف آپ کی دعوت کے غلغلے مچ گئے، ہر طرف آپ کے دین کے ڈنکے مچ گئے. آج دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے. کتنی؟ 8 ارب اس وقت دنیا کی آبادی ہے، جس میں 3 ارب مسلمان ہیں. 3 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب ابھی غیر مسلم ہیں، جس میں تقریباً ریشو اس طرح ہے کہ 3 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 3 ارب عیسائی ہیں اور باقی بچ گئے 2 ارب. باقی سارے مذاہب کے ماننے والے 2 ارب ہیں. اسلام کے ٹکر کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائیت ہے، لیکن اب اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل رہی ہے. عیسائی الحمدللہ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں. دوسرے نمبر پر ہندو اور تیسرے نمبر پر دیگر مذاہب کے ماننے والے آتے ہیں. غیر مسلم اور دہریہ اور سیکولر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اسلام کے جو زیادہ قریب آتے ہیں، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم پہلی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. تو عیسائی ایک قدم اٹھائیں تو کلمے کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ یہی ایک مذہب ہے جو اسلام سے ٹکر والا مذہب ہے. 3 ارب دنیا کے اندر ان دونوں کی آبادی ہے. اب عیسائیت کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اسلام کی آبادی پھیل رہی ہے الحمدللہ. تیزی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا دین اپنا سکہ جما رہا ہے دنیا پر، اپنی صداقت کا لوہا منوا رہا ہے. چونکہ اسلام کے پاس جو صداقت اور پاور ہے وہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک میں، ہر جگہ اسلام، افریقہ کے اندر ہر جگہ اسلام پھیل رہا ہے. لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ اسلام کی دعوت سچی دعوت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی دعوت ہے. آپ داعی اللہ ہیں. یہ آپ کی چوتھی خوبی اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے. آپ نے کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنے خلوص سے، کتنے جذبے سے، کتنے جوش سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں آپ کی دعوت کا وہ کرنٹ،
وہ سپرٹ، وہ روح آج بھی پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ کوئی آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی قرآن کو پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی صحابہ کی زندگی کو پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ تیزی کے ساتھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ داعی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ نے اللہ کی طرف مخلوق کو ایسے بلایا ہے کہ بلانے کا حق ادا کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ سے خطاب کیا، اور صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے شمع رسالت کے پروانوں، مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ آپ نے گواہی دی باقاعدہ، مجھے بتاؤ میں نے کتنا عرصہ، 23 سال کا عرصہ تمہیں مسلسل دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، سختی نرمی کو نہیں دیکھا، جنگ امن کو نہیں دیکھا، مشکلات کو نہیں دیکھا، ہر دور میں ہر ماحول میں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ آپ نے گواہی لی تاکہ کل قیامت کے دن یہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے کسی جگہ بھی کوئی کمی دکھائی یا کوئی کمزوری چھوڑی۔ سب کے مجمع سے پوچھا، 1,24,000 صحابہ کا جھمکٹ ہے، اس سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے با یک زبان ہو کر اعلان کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا دین ایسے پہنچایا ہے کہ جیسے پہنچانے کا حق تھا۔ سارے مجمع نے بیک زبان ہو کر گواہی دی، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ سبحان اللہ، آپ کا انداز بھی کیا من مونا ہے اور سونا ہے۔ اس موقع پر جب آپ نے دیکھا کہ ماحول گرم ہے، میں گواہی لے رہا ہوں، سب کے سب گواہی دے رہے ہیں، آپ نے اس وقت اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، انگلی سے اشارہ کیا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین جیسے تھا ویسے پہنچا دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بلند بارگاہ کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ بندے مان رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، اے اللہ گواہ رہنا، یہ گواہ ہو جا، اے میرے پروردگار گواہ ہو جا، یہ سب مان رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ مکر نہ جائیں، انکار نہ کر دیں، اللہ گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، 3 مرتبہ سب نے یہی جواب دیا، آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ سارے مان رہے، سارے تسلیم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اب تو جانے اور یہ جانے، میں نے تیرا دین جیسے تھا ویسے پہنچا دیا۔ آپ ایسے داعی اللہ ہیں۔ آج دیکھیں الحمدللہ اصلی شکل میں ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے، یہ پیارے نبی کی دعوت کا کمال ہے۔ عمل کرے یا نہ کرے کوئی الگ بات ہے، لیکن دین بالکل اصلی پیور حالت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار ملاوٹی دین ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے، میں خالص دین کہاں سے لوں؟ بالکل اصلی شکل میں دین اللہ کے قرآن کی شکل میں اور پیارے نبی کے فرمان کی شکل میں پوری طرح محفوظ ہے۔ جو بندہ خود ہی ادھر ادھر جانا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ اصلی حالت میں جیسے آسمان سے اترا پیارے نبی نے ویسے پہنچایا، اور آج بھی الحمدللہ ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ دنیا کا کوئی دین، دنیا کا کوئی مذہب اس حالت پر قائم نہیں جس حالت پر وہ آیا تھا۔ کوئی مذہب اٹھا لیں آپ، عیسائیت کو اٹھا لیں، یہودیت کو اٹھا لیں، ہندو مذہب کو اٹھا لیں، سکھوں کو ہی لے لیں، یہ تو کل ہی پیدا ہوئے، لیکن ان کا دین گڑبڑ ہو چکا ہے۔ کتابیں اصلی حالت میں نہیں، کتابیں بدل چکی ہیں، ترجمے بدل چکے ہیں، عبارتیں بدل چکی ہیں، جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھیں وہ زبانیں دنیا سے ختم ہو گئی، اور قرآن کی زبان الحمدللہ عربی زبان پوری دنیا میں موجود ہے، اور قرآن پاک اصلی حالت میں جیسے اترا اس حالت میں موجود ہے۔ صرف ترجمے ہمارے پاس موجود نہیں، ترجمے تو ہم آسانیوں کے لیے کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ کی کتاب اصل شکل میں موجود ہے، اور پیارے نبی کے جو الفاظ مبارک آپ نے بولے، احادیث کی شکل میں لکھوائے، صحابہ کرام نے محفوظ کیے، وہ اصلی شکل میں موجود ہے۔ باقی ہم ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اصل الفاظ دیکھنا چاہے، اصل الفاظ الحمدللہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، پیارے نبی کے وہ اصل الفاظ جو آپ نے بولے، استعمال کیے، اصل الفاظ وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔
ہمارا پورا کا پورا دین الحمدللہ بالکل محفوظ اور مامون چلا رہا ہے۔ پانچواں وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو ہم نے چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آپ چمکنے والے آفتاب بھی ہیں اور چمکانے والے آفتاب بھی ہیں۔ چمکے تو اس طرح چمکے پوری کائنات کو چمکا دیا، اور جب چمکانے پر آئے تو ایسے چمکایا، صحابہ کرام کی ایسے تربیت کی، ایسے ان کو تیار کیا، ایسے ان کے اندر چمک دمک پیدا کی۔ کسی کو ابو بکر بنا کے چمکا دیا، کسی کو عمر بنا کے چمکا دیا، کسی کو عثمان بنا کے چمکا دیا، کسی کو علی بنا کے چمکا دیا، کسی کو عشرہ مبشرہ بنا کے چمکا دیا، کسی کو طلحہ اور زبیر بنا کے چمکا دیا، کسی کو حسنین کریمین بنا کے چمکا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایسا آپ نے چمکایا، چمکنے والے آفتاب بھی اور چمکانے والے آفتاب بھی، اور ایسے آفتاب کہ آپ کی روشنی جس طرح سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، سورج کی روشنی کے آتے ہی باقی روشنیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح آفتاب رسالت والا سورج ہے، آپ کی جب روشنی آ گئی مزید کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی، نہ سابقہ نہ بعد والی کسی روشنی کی ضرورت باقی رہی۔ محمد الرسول اللہ کا نور نبوت چمکا تو پوری کائنات چمک اٹھی، پورا جہاں چمک اٹھا، اور آپ نے پوری کائنات کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ یہ آپ کا نور نبوت ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، زمین تا آسمان، کائنات کے ذرے ذرے تک، جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں تک تمہاری مصطفائی ہے۔ ہم ذرے ذرے کے خدا ہیں، آپ ذرے ذرے کے مصطفیٰ ہیں۔ ہم ذرے ذرے کے پروردگار ہیں، آپ ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا، نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا کیا، تاجدار ختم نبوت کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا، آخری رسول بنا کر بھیجا، اور ہمیں بیٹھے بٹھائے مفت میں آپ کی امت میں پیدا فرما دیا۔ سابقہ نبی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمنا کرتے رہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے ہی نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہو گئے۔ آپ آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ نے ہر طرح سے دین کو مکمل کر دیا، جو کتاب لائے وہ مکمل، جو وحی لائے وہ مکمل، جو پیغام لائے وہ مکمل، جو نبوت لائے وہ مکمل، جو رسالت لائے وہ مکمل، جو دعوت لائے وہ مکمل، جو میسج لے کے آئے وہ مکمل۔ آپ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی رحمت کو تمام کر دیا ہے، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اب کسی مذہب اور کسی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں رہا، چونکہ جب سورج آ جائے مزید کسی دیے کی، موم بتی کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے مرزائیوں کا یہ دعویٰ کذاب اور دجال جو ہے دعوت کے اوپر مشتمل ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد بھی ایک نبی کے آنے کا اعلان کر دیا اور مرزائی کو تسلیم کر لیا، اور اب مظلوم بنتے ہیں، حالانکہ ظالم ہے، چونکہ نبی آخر الزمان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا نبی جو ہے تسلیم کیا، جس کے اندر نہ تو کوئی نبوت کی کوالٹی تھی اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔
لہٰذا مرزائیوں کو ہم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ، اور ان کو ہمدردی کرتے ہوئے کہ آ جائے، مرزا کو کذاب اور دجال سمجھے اور ہمارے پیارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، ہم تمہیں آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، بشرط کہ اپنی حیثیت کو تسلیم کریں جو تمہاری حیثیت ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ہندو شاعر کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن قادیانی اور مرزائی کو سمجھ میں نہیں آیا، آ گیا ہے جان بوجھ کر انگریز کی چاپلوسی کرنے کے لیے۔ آج بھی مرزا کا جو جانشین کہاں بیٹھا ہے؟ لندن میں، برطانیہ میں، مرزا مسرور وہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں فتنہ پھیلاتا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ پیسے کا لالچی بن گیا اور دولت کا پجاری بن گیا، پیغام کوئی ہے نہیں، اس کو لے کر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور سارے مرزائیوں کا چندہ اکٹھا کر کے وہاں کھا رہا ہے اور اپنی عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے۔ جب ایک ہندو کی سمجھ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو مسئلہ ختم نبوت سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ایک ہندو کا شعر سنیں جو ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھا رہا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ظالم جان بوجھ کر نبی پاک سے غداری کر رہے ہیں اور نبی پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور مسلمان یہ ڈاکہ کبھی ڈالنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب اپنے پیارے نبی کی ختم نبوت پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ میں اپنے وجدان سے یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ صدی جو چل رہی ہے یہ مرزائیت کے خاتمے کی صدی ہوگی انشاءاللہ۔ مرزائیت کا کلا کما ہو جائے گا، مرزائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف اور صرف کائنات میں محمد الرسول اللہ کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب نے کوشش کرنی ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم نے اس صدی کے اندر مرزائیت کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے بھائی تیار ہیں؟ کہہ دو انشاءاللہ۔ آخر میں ایک ہندو کا شعر سنے اور بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہندو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے۔ یہ سے مراد پیارے نبی۔ کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، جس طرح نہ تھا کوئی خدا سے پہلے۔ جس طرح خدا سے کسی اور خدا کا پہلے ہونا محال ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کا نبی ہونا محال ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو۔ ہندو کو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مرزائی کو نہیں آ رہا، مظلوم بنا ہوا ہے، حالانکہ ظالم ہے، رسول پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، حقوق مانگتا ہے۔ مرزائیوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، نمبر ایک اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، پاکستان کے قانون کے مطابق عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں کی طرح انہیں بھی حقوق دے دیے جائیں گے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مرزا دجال اور کذاب پر لعنت بھیج کر گنبد خضرا کے مکین کے دروازے پر آ جائیں اور آپ کی ختم نبوت کے قائل ہو جائیں۔ مرزا کو دجال اور کذاب سمجھے، مسلمان الحمدللہ حوصلے والے آج بھی انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا مرزائیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر حقوق مانگیں گے تو ظلم کریں گے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے مبارک مشن پر جینا اور اس پر مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔